بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ظاہر میں سوتی تھیں لیکن دل غافل نہیں رہتا تھا۔ حدیث نمبر 3569۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی تہجد یا تراویح کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک یا دوسرے کسی بھی مہینے میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ انہی کو تہجد کہو یا تراویح۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، وہ رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھیں، کتنی اس میں خوبی ہوتی تھی، اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر 4 رکعت پڑھتے، یہ چاروں بھی کتنی لمبی ہوتی اور ان میں کتنی خوبی ہوتی، اس کے متعلق نہ پوچھیے۔ پھر آپ 3 رکعتیں رکعت وتر کی پڑھتے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ رمضان شریف میں اسی نماز کو تراویح کے نام سے موسوم کیا گیا اور غیر رمضان میں یہ نماز تہجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کو الگ الگ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان تراویح یا تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جن میں 8 رکعت نفل نماز اور 3 وتر شامل ہوتے تھے۔ اس صاف اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے 8 رکعت کو خلاف سنت کہنے والے لوگوں کو اللہ نیک سمجھ عطا کرے کہ وہ ایک ثابت شدہ سنت کے منکر بن کر فساد برپا کرنے سے باز رہیں۔ حدیث نمبر 3570 متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ معراج سے پہلے 3 فرشتے آئے۔ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ مسجد حرام میں حضرت حمزہ اور جعفر بن ابی طالب کے درمیان سو رہے تھے۔ ایک فرشتے نے پوچھا، وہ کون ہیں جن کو لے کے جانا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ وہ درمیان والے ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہیں انہیں ساتھ لے چلو۔ اس رات صرف اتنا ہی واقعہ ہو کر رہ گیا، پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا۔ لیکن فرشتے ایک اور رات میں آئے، آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں سوتی تھیں پر دل نہیں سوتا تھا۔ اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل اس وقت بھی بیدار رہتا ہے۔ غرض کہ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آسمان پر چڑھا لے گئے۔ اس کے بعد وہی قصہ ہوا جو معراج والی حدیث میں اوپر گزر چکا ہے۔ اس روایت سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو کہتے ہیں کہ معراج سوتے میں ہوا تھا، مگر یہ روایت شاذ ہے۔ صرف شریک نے یہ روایت کیا ہے کہ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ عبدالحق نے کہا کہ شریک کی روایت منفرد و مجہول ہے اور اکثر اہل حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج بیداری میں ہوا تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے معراج جسمانی کا انکار ثابت کرنا کج فہمی ہے۔ روایت کے آخر میں صاف موجود ہے، ثم عرج بی الی السماء، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کو جسمانی طور سے اپنے ساتھ لے کر
آسمان کی طرف چڑھے۔ ہاں، اس واقعہ کا آغاز ایسے وقت میں ہوا کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے۔ بہرحال معراج جسمانی حق ہے، جس کے قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل ہیں۔ اس کا انکار کرنا سورج کے وجود کا انکار کرنا ہے جب کہ وہ نصف النہار میں چمک رہا ہو۔ باب علامات النبوت فی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں یعنی نبوت کی نشانیوں کا بیان۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت طویل فہرست ہے۔ علماء نے اس عنوان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس باب کے ذیل میں امام بخاری بہت سی احادیث لائے ہیں اور ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ معجزات نبوی کا بیان ہے۔ کچھ خرق عادت ہیں، کچھ خرق عادات ہیں اور کچھ پیشین گوئیاں ہیں جو بعد کے زمانوں میں حرف بحرف ٹھیک ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے اس باب کا غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3571 متفق علیہ، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات بھر سب لوگ چلتے رہے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ لوگ تھکے ہوئے تھے اس لیے اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق جاگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے ہوتے تو جگاتے نہیں تھے بلکہ آپ خود ہی جاگتے۔ پھر عمر بھی جاگ گئے۔ آخر ابوبکر آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے اور وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔ پھر کچھ فاصلے پر گئے اور یہاں اترے اور ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص ہم سے دور کونے میں بیٹھا رہا۔ اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، اے فلاں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اس نے بھی تیمم کے بعد نماز پڑھی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیجا تاکہ پانی تلاش کریں، کیونکہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب ہم اسی حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو دو مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن رات کا فاصلہ ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ وہ بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں؟ عمران کہتے ہیں آخر ہم اسے نبی اکرم کی خدمت میں لائے۔ اس نے آپ سے بھی وہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی، ہاں اتنا اور کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، اس لیے واجب الرحم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا اور آپ نے ان کے دہانوں پر دست مبارک پھیرا۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے تمام مشکیزیں و بالٹیاں بھی بھر لیں،
صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اس کے باوجود اس کی مشقیں پانی سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا ابھی بہہ پڑیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے کی چیزوں میں سے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کے سامنے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کر دی گئیں۔ پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئی تو اپنے آدمیوں میں سے اس نے کہا کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں، یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں وہ واقعی نبی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی، وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس قصہ کے بیان میں اختلاف ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ یہ واقعہ خیبر سے نکلنے کے بعد پیش آیا، اور ابو داؤد میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تھے، اور مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ یہ تبوک کے سفر کا واقعہ ہے، اور ابو داؤد میں ایک روایت کی روح سے اس واقعہ کا تعلق غزوہ جیش العمرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک جماعت مورخین نے کہا ہے کہ اس ایک نوعیت کا واقعہ مختلف اوقات میں پیش آیا ہے، یہی ان روایات میں تطبیق ہے۔ حدیث نمبر 3572، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن حاضر کیا گیا پانی کا۔ آپ اس وقت مدینہ کے نزدیک مقام زورہ میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اکرم نے اس برتن میں ہاتھ رکھا اور ہاتھ ڈالا تو اس میں سے پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے پھوٹنے لگا، اور اسی پانی سے پوری جماعت نے وضو کر لیا۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ 300 ہوں گے یا 300 کے قریب رہے ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ سب معجزے ہیں جو پانی کے سلسلے میں یا دوسرے امور کے سلسلے میں ایک ایک کر کے ثابت ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3573، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور لوگ وضو کے پانی کو تلاش رہے تھے، لیکن پانی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر رسول اکرم کی خدمت میں برتن کے اندر وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ اسی پانی سے وضو کر لیں۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے ابل رہا تھا، چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور ہر شخص نے وضو کر لیا۔ حدیث نمبر 3574، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کے لیے کہیں پانی نہیں ملا۔ آخر جماعت میں سے ایک صاحب اٹھے اور ایک بڑے سے پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ نبی اکرم نے اسے لیا اور اس کے پانی سے وضو کیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیالے پر رکھا اور فرمایا کہ آؤ وضو کرو۔
پوری جماعت نے وضو کیا اور تمام آداب و سنن کے ساتھ پوری طرح کر لیا۔ ہم تعداد میں 70 یا 80 کے لگ بھگ تھے، اتنے تھے۔ حدیث نمبر 3535۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے جن کے گھر قریب تھے انہوں نے تو وضو کر لیا، لیکن بہت سے لوگ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتھر کی بنی ہوئی ایک لگن لائی گئی، لگن برتن، اس میں پانی تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، لیکن اس کا منہ اتنا تنگ کہ آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ پھیلا کر نہیں رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے انگلیاں ملا لی اور لگن کے اندر ہاتھ کو ڈال دیا۔ پھر اسی پانی سے جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے سب نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ حضرات کی تعداد کتنی تھی؟ تو انس نے بتایا کہ 80 آدمی تھے۔ حدیث نمبر 3576۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے وضو کیا، اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو پانی آپ کے سامنے ہے اس پانی کے سوا نہ تو ہمارے پاس وضو کے لیے کوئی دوسرا پانی ہے اور نہ پینے کے لیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا، اور ہم سب لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اسے وضو بھی کیا۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا، ویسے ہماری تعداد اس وقت 1500 تھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3577۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا کہ اس میں قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور اس پانی سے کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کنواں پھر پانی سے بھر گیا۔ ہم بھی اس سے خوب سیر ہوئے اور ہمارے اونٹ بھی سیراب ہو گئے اور پانی پی کر لوٹے۔ حدیث نمبر 3578۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ نے میری والدہ ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنی اوڑھنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا اور اس اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا۔ میں جب گیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے تم کو بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا، اور ابو طلحہ کے گھر پہنچ کر میں نے خبر دی۔ وہاں پہنچے اور انہیں خبر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ بولے ام سلیم، حضور اکرم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے۔ ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم کاہے کو فکر کریں۔ خیر ابو طلحہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے۔ گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہو یہاں لاؤ۔ ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا۔ ام سلیم نے کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اس پر دعا کی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے جو چاہا وہ دعا کی۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی، اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو بلا لو۔ چنانچہ 10 آدمیوں کو بلا لیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب یہ لوگ باہر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 10 وہی آدمیوں کو اندر بلا لو، پھر 10 آدمیوں کو اندر بھیج دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا پھر 10 آدمیوں کو دعوت دے دو۔ اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ آپ نے اس کھانے میں برکت کی دعا فرمائی۔ اتنے لوگوں کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا بچ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ اور ام سلیم کے ساتھ ان کے گھر میں کھانا کھایا، اور جو بچ رہا وہ ہمسایوں کو بھیج دیا۔ حدیث نمبر 3579۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو۔ ایک مرتبہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ آپ نے اپنے ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو، اور برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح بھی سنتے تھے، کھانا کھاتے رہتے تھے اور تسبیح بھی ہوتی رہتی تھی، کھانا اللہ کی تعریف کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے کانوں سے کھانے وغیرہ میں سے تسبیح کی آواز سن لیتے تھے، ورنہ ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ امام بیہقی نے دلائل میں نکالا ہے کہ آپ نے 7 کنکریاں لیں، انہوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح کہی، ان کی آواز سنائی دی، پھر آپ نے ان کو ابوبکر کے ہاتھوں میں رکھ دیا، پھر عمر کے ساتھ میں، پھر عثمان کے ساتھ میں، پھر ایک کے ساتھ میں تسبیح کہی۔ حافظ نے کہا شق قمر تو قرآن اور احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور لکڑی کا رونا بھی صحیح حدیث، اور کنکریوں کی تسبیح صرف ایک طریق سے جو ضعیف ہے۔ بہرحال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو جس طرح ثابت ہیں اسی طرح ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر نشانی اور خرق عادت کو تخریف سمجھتے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اللہ کی بعض نشانیاں تخفیف کی ہوتی ہیں جیسے گوہن وغیرہ، اور بعض نشانیاں جیسے کھانے پینے میں برکت، یہ تو عنایت فضل الہی ہے۔ 3580 عامر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ نے بتایا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مقروض بھی تھے۔ میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے ہیں، ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زمانہ زیادہ منہ نہ بنائے۔ آپ تشریف لائے لیکن وہ نہیں مانے، تو آپ کھجور کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کھجور کے جو ڈھیر بڑی بڑی ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں، پہلے ان میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی، اسی طرح دوسرے ڈھیر کے لیے بھی ایسے ہی کیا، پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کھجوریں نکال کر انہیں دو۔ چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھیں اتنی ہی بچ بھی گئی۔ حدیث نمبر 3581 عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ صفہ والے محتاج اور غریب تھے، اور نبی اکرم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرے کو بھی ساتھ لے جائے، اور جس کے گھر 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 5واں آدمی اپنے ساتھ لے جائے یا 6واں آدمی، یا آپ نے اسی طرح کوئی جملہ کہا۔ حضرت ابوبکر 3 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 اصحاب کو لے گئے، اور گھر میں میں تھا اور میرے ماں باپ تھے۔ ابو عثمان نے کہا مجھ کو یاد نہیں، عبد الرحمن نے یہ بھی کہا، اور میری عورت اور خادم جو میرے اور ابوبکر دونوں کے گھروں میں کام کرتا تھا، لیکن خود ابوبکر نے نبی اکرم کے ساتھ کھانا کھایا
اور عشاء کی نماز تک وہاں ٹھہرے رہے۔ مہمانوں کو پہلے ہی بھیج چکے تھے، اس لیے انہیں اتنا ٹھہرنا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور تھا اتنا حصہ رات کا جب گزر چکا تو آپ گھر واپس آئے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا، کیا بات ہوئی؟ آپ کو اپنے مہمان یاد نہیں رہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا کہ مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں تو جلدی سے چھپ گیا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے۔ آپ نے ڈانٹا، اے پاجی، اور بہت برا بھلا کہا۔ پھر مہمانوں سے کہا، چلو اب کھاؤ، اور اللہ کی قسم اور خود قسم کھا لی کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، پھر ہم جو لقمہ بھی اس کھانے میں سے اٹھاتے تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا اتنی اس میں برکت ہوئی۔ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانے پہلے سے بھی زیادہ بچ رہا۔ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بنی فراس کی بہن، اپنے اس میں بولتے ہیں فلاں گاؤں والی، فلاں ضلع والی، ویسے بھی ہے، اے بنی فراس کی بہن، دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم۔ کھانا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ کھانا ابو بکر نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قسم کھانا تو شیطان کا فریب اور اغوا تھا۔ اس نے دھوکہ دے کر قسم کھلوا دی کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایک لقمہ کھا کر اس سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں وہ صبح تک رہا۔ اتفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت ختم ہو چکی تھی، ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی۔ پھر ہم 12 ٹکڑیاں ہو گئے اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ نے ان نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا۔ حاصل یہ کہ فوج والوں نے اس میں سے کھایا، یا عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا۔ حضرت صدیق اکبر کی اس بیوی کو ام رومان کہا جاتا تھا۔ ام رومان فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ کی اولاد میں سے تھیں۔ عرب کے محاورہ میں جو کسی قبیلے سے ہوتا ہے اس کو اس کا بھائی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزہ کا تذکرہ ہے، یہی مطابقت ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں مولانا وحید الزماں لکھتے ہیں، ہوا یہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر نے شام کو کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھا لیا ہوگا، نبی اکرم نے نہ کھایا ہوگا، عشاء کے بعد آپ نے کھایا ہوگا۔ اس حدیث کے ترجمہ میں بہت اشکال ہے اور بڑی مشکل سے معنی جمتے ہیں، ورنہ تکرار بے فائدہ لازم آتی ہے۔ حدیث نمبر 3582۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا۔ آپ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے، بکریاں بھی تباہ ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر پانی برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ انس بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح بالکل صاف تھا، اتنے میں ہوا چلی، اس نے ابر کو اٹھایا، پھر اس ابر کے بہت سے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیے۔ ہم جب مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ بارش یوں ہی دوسرے جمعہ تک برابر ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو وہی صاحب یا کوئی دوسرے پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مکانات گر گئے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ، اب ہمارے چاروں طرف پانی برسا، ہم پر نہ برسا۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت ابر پھٹ کر مدینہ کے ارد گرد تاج کی طرح ہو گیا تھا، اور ابر کے معنی بادل کے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 3282۔ ابو عمرو بن علا کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب منبر بن گیا تو آپ خطبہ کے لیے اس پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس لڑکی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا۔ آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا۔ حدیث نمبر 3584۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لیے ایک درخت کے پاس کھڑے ہوتے، یا بیان کیا کہ کھجور کے درخت کے پاس وہاں تشریف لے جاتے اور کھڑے ہوتے۔ پھر ایک انصاری عورت نے یا کسی صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک منبر تیار کر دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے منبر تیار کروایا۔ جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ اس منبر پر تشریف لے گئے۔ اس پر کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ نبی اکرم منبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا، جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لیے لوریاں دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسے چپ کرایا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ تنہا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کے لیے تشریف لائے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو گئے، لیکن جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا،
آپ اس پر تشریف لائے، پھر آپ نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسی بوقت ولادت اونٹنی کی آواز ہوتی ہے۔ آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ آواز سنی۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے آ کر اس کو گلے لگا لیا اور وہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ قیامت تک روتی رہتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو کہتے مسلمانوں، ایک لکڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے شوق میں روئی اور تم لکڑی کے برابر بھی آپ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتے۔ دارمی کی روایت میں ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور وہ لکڑی اس میں دبا دی گئی۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے آپ نے صحابہ سے کہا تم کو اس لکڑی کے رونے پر تعجب نہیں ہوتا؟ وہ آئے، اس کا رونا سنا، خود بھی بہت روئے۔ مسلمانوں، ایک لکڑی کو نبی اکرم سے ایسی محبت ہو اور ہم لوگ جو اشرف المخلوقات ہیں اپنے پیغمبر سے اتنی بھی الفت نہ رکھیں۔ رونے کا مقام ہے کہ آپ کی حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ اور شافعی کے قول کی طرف دوڑیں۔ آپ کی حدیث سے تو ہم کو تسلی نہ ہو، اور کہستانی اور کیدانی جو نامعلوم کس باغ کی مولی تھے ان کے قول سے تشفی ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اسلام کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جب پیغمبر اسلام کی تم کو ذرا بھی محبت نہیں؟ حدیث نمبر 3586۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں انہوں نے پوچھا حذیفہ بن یمان سے کہ فتنہ کے بارے میں کس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ حذیفہ بولے کہ مجھے زیادہ یاد ہے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر نے کہا پھر بیان کرو، تم تو بہت جری ہو، یعنی یہ مذمت نہیں ہے بلکہ یہ تعریف ہے اور مدح ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ایک آزمائش تو اس کے گھر، مال اور پڑوس میں ہوتا ہے۔ آزمائش سے مراد فتنہ سے مراد آزمائش اور امتحان، جس کا کفارہ نماز، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ عمر نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا بلکہ میری مراد اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس فتنہ کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو بند نہ ہو سکے گا۔ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اسی طرح جانتے تھے جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو ہر کوئی جانتا ہے۔ رات گزرتی ہے تو صبح آتی ہے، دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے۔ میں نے ایسی حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی۔ ہمیں حضرت حذیفہ سے
دروازے کے متعلق پوچھتے ہوئے ڈر محسوس ہوا، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود عمر ہی ہے۔ حدیث نمبر 3587، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبتہ ڈھال ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3588، اور تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا جانے، یعنی منصب کو خود کے لیے پسند نہ کرے اور اس سے دور رہے یہاں تک کہ وہ اس میں پھنس جائے اور اس میں واقع ہو جائے۔ لوگوں کی مثال کان کی سی ہے۔ کان جو خنج پدارتھ ہوتے ہیں اور زمین کھود کر جو نکالتا ہے، لوہا ہے، سونا ہے یا ہیرا ہے، موتی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اسی کو کہتے ہیں۔ لوگوں کی مثال کان کی سی ہے۔ جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں۔ حدیث نمبر 3589، اور تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا۔ دھن، دولت، روپیہ، پیسہ کے مقابلے میں رسول کا دیکھنا اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3590، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لو گے۔ چہرے ان کے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبتہ ڈھال ہوتی ہے، اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 3591، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا ہوں۔ اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث یاد کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان 3 سالوں میں تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے فرمایا، قیامت کے قریب تم لوگ یعنی مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے۔ حدیث نمبر 3592، عمرو بن تغلب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کا جوتا پہنے ہوں گے، اور ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے منہ تہبتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔